بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صداقت مغل کشمیری اور میرا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی JKLF سے ہے۔ آج آپ دوستوں کے سامنے ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کا جو بندر بانٹ کا منصوبہ ہے اس پہ کچھ اپنے خیالات آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہندوستان نے بین الاقوامی دنیا میں لابنگ کر کے 22 مئی کو متنازع ریاست جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں G20 ممالک کی کانفرنس جو رکھی ہے، جس کی میزبانی انڈیا کا رہا ہے، جس میں سعودی عرب، انڈونیشیا، ترکی، 3 مسلم ممالک کے علاوہ یورپی یونین، کینیڈا، امریکہ، فرانس، چائنا، برطانیہ اور دیگر برازیل وغیرہ شامل ہیں۔ تو ایسے میں یقیناً پاکستان اگر ریاست جموں کشمیر کے کاج سے مخلص تھا، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی دی گئی قربانیوں کی اسے اگر لاج تھی، اور جو وہ ایک بناوٹی موقف ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے گزشتہ 76 سال سے الاپتا آ رہا ہے کہ میں کشمیریوں کا وکیل ہوں، جسے ہم نے کبھی بھی تسلیم نہیں کیا، چونکہ ہمیں اس کی منافقت کا اندازہ اور علم اس بات سے ہے کہ جب بھی ہندوستان ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے کوئی اس کی حیثیت کو، اس کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس طرح کوئی ایسا اقدام اٹھا دیا جاتا ہے۔ جب ہم پاکستان کہتے ہیں تو اس میں پاکستان کی عوام شامل نہیں ہے، پاکستان کے حکمران، ایلیٹ کلاس، اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کے جو پارلیمنٹیرین رہنما ہوتے ہیں، جو ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں، جو سینیٹر ہوتے ہیں، ہم ان لوگوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں۔ 5 اگست کے بعد ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آواز کو دبانے کے لیے، مسئلہ کشمیر کی اس ہیبت کو ختم کرنے کے لیے، انڈیا کے اس ظالمانہ اقدام کو دنیا میں گونج جو سنائی دینی تھی اس کو کم کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں یہ لالی پاپ دیا گیا کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم مشتوں کے باہر کھڑے ہوں گے، ہم تقریر کریں گے، اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد اپنا گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے لیے لابنگ کی جانے لگی، اس پہ کمیٹیاں بنائی جانے لگی۔ اس کی کچھ ہی وقت بعد پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کے اس وقت کے ڈیمی وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب کو اسلام آباد میں طلب کر کے آرمی ہاؤس میں، پنڈی میں، اور اسلام آباد میں انہیں یہ کہا جانے لگا کہ اس کو بھی صوبہ بنا دو، جو ان کی سٹیٹمنٹیں آج سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن ہم پھر بھی، ہماری قوم کی جو میں سمجھتا ہوں کہ بدنصیبی ہے کہ ہم اس دوست اور دشمن کی پہچان ابھی تک ہمیں نہیں ہو سکی۔ اس وقت جب G20 کانفرنس سری نگر میں ہونے جا رہی ہے تو مجھے بتایا جائے پاکستان کے ارباب اختیار کی طرف سے، پاکستان کے سیاسی کارکنوں کی طرف سے، پاکستان کے پارلیمنٹیرین کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہم سوال پوچھتے ہیں۔ میں جموں کشمیر کے شہری ہونے کی حیثیت سے ایک پارٹی کو لیڈ کرنے کے حوالے سے یہ حق رکھتا ہوں اپنی قوم کی طرف سے سوال کرنے کا کہ آپ نے دنیا میں کیا لابنگ کی کہ جموں کشمیر متنازع خطہ ہے؟ ہندوستان کا 5 اگست کا اقدام غیر آئینی، غیر قانونی، انسانیت سوز اور یک طرفہ ہے، لہٰذا G20 ممالک جو اس سبمٹ کا بائیکاٹ کرے۔ الٹا اس وقت 15ویں ترمیم کی بازگشت مظفر آباد میں ہمیں سنائی دی جا رہی ہے کہ 15ویں ترمیم لائی جائے جس میں ریاست جموں کشمیر کے جو یہ خطہ اس کی شناخت کو بھی ختم کیا جائے۔ تو لہٰذا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بیدار ہونا ہوگا، ہمیں اپنی جدوجہد آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کسی کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا۔ ہماری یہ بدنصیبی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے 1988 کی تاریخ آزادی بھی جو شروع کی، ایک غاصب کی اشربات سے اس کے اپنے مفادات تھے، اور پھر اس نے ہماری تاریخ کو کچلنے کے لیے وہاں ایسی تنظیموں کا وجود عمل میں لایا، اور جنہیں یہ کہا جانے لگا کہ پہلے منافق کو مارو پھر انڈین فوجی کو مارو۔ وہ منافق کون تھے؟ وہ JKLF کے حریت پسند تھے، جن کو تاریخ آزادی شروع کرنے کے لیے پاکستان نے JKLF کی قیادت سے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا اس وقت۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا جذبہ حریت ختم کرنے کے لیے، ہماری آواز کو دبانے کے لیے جو ہیلے بہانے جو استعمال کیے جاتے ہیں، ہم ہر بار انہی سوراخوں سے ڈستے ہیں کہ جن سے ہم پہلے ڈس چکے ہوتے ہیں۔
تو آج وہ جہادی تنظیمیں تو باقی ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. بین الاقوامی سطح پہ انہیں دہشت گرد قرار دے کے پاکستان پہ ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں ان کی مختلف قسم کی ایکٹیویٹی آج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہ آزادی پسندوں کی آواز کو، ریاست کے حقیقی لوگوں کی آواز کو کچلنے کے لیے آج ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب ادھر G20 ہو رہا ہے تو اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ آج کی ڈیٹ میں 4 مئی 2023 میں آج کراچی سے فلائی کر کے انڈیا پہنچا ہے. کیا یہ جانے کا موضوع وقت تھا؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے دنیا کو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وزیر خارجہ امریکہ جاتا، کینیڈا جاتا، سعودیہ جاتا، ترکی جاتا، برازیل جاتا، یورپی یونین کے ممالک کے پاس جاتا، فرانس جاتا، کیا کہتے ہیں جرمن میں جاتا، جاپان میں جاتا، چائنا میں جاتا، ان کو بولتا کہ جی یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی دی جانے والی قربانیوں کی تذلیل ہو رہی ہے اگر آپ سری نگر جاتے ہیں. لیکن ان کو راستہ دکھانے کے لیے یہ آج جو ہے کیا کہتے ہیں ہندوستان میں فلائی کر کے وہاں پہ سارے ممالک کی کانفرنس میں، ایسی کانفرنسوں سے یہ بھیک تو مانگ سکتے ہیں، اس سے پاکستان کی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس سے پاکستان کی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ جو بھیک ملتی ہے وہ بھی ان کی اشرفیہ کی کیا کہتے ہیں اپنے ذاتی اکاؤنٹوں میں چلا جاتی ہے، حکمرانوں کے اکاؤنٹوں میں چلا جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے قائدے جو ہے دفاعی معاہدوں میں کک بیک لیتے ہیں، وہ بھی ان کے اکاؤنٹوں میں چلا جاتی ہے. لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کے دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست جموں کشمیر کے قاتل ہیں یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، پاکستانی حکمران. اس لیے ہم یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ ہماری جو قربانی ہے ان پہ پانی پھیرا گیا. یہ انڈیا اور پاکستان کا اندرونی گٹھ جو تھا، اور ریاست جموں کشمیر کے لوگ اب بھی بیدار نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس وقت ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حکمرانوں کو دنیا کے سامنے سراپا احتجاج ہونا چاہیے تھا G20 کی اس کانفرنس کے خلاف. لیکن آج ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے تم نے پنمی ترمیم کا جو ہے یہاں پہ جو لالی پاپ تم دے رہے ہو، عوام کی توجہ ڈائیورٹ کر کے اس طرف لا رہے ہو، تم نے اپنا وزیر خارجہ وہاں پہ بھیج دیا ہے اور G20 ممالک کی اس کانفرنس کے خلاف دنیا میں کہیں بھی کوئی تمہاری لابنگ جو ہے وہ نہیں کی گئی. ویسے بھی بھکاریوں کی بات کون سنتا ہے؟ لیکن تم اگر واقعی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں سے اس حد تک کی مخلص تھے کہ سری نگر کو تم اپنا ایسا بناتے جو تم کہتے آئے ہو کہ غصبہ ہند ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ہم ہندوستان جو انکمپلیٹ ہے کشمیر کے، پاکستان انکمپلیٹ ہے کشمیر کے بغیر، کشمیر پاکستان کی شاخ ہے، یہ سب تاریخ کو مسخ کر کے قوم کو ایک جھوٹا بیانیہ دیا گیا ہے. چلو اپنے اسی جھوٹے بیانیے کی تم اگر لاج رکھ لیتے. لہٰذا یہ اشیاء میں پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بیدار ہونے کا وقت ہے. ہم پنمی ترمیم کا بھی مقابلہ کریں گے، ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا بھی کیا کہتے ہیں مقابلہ کریں گے، مخالفت کریں گے. ہم ہندوستان کے غیر آئینی اقدام کی بھی کیا کہتے ہیں اپنا مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہماری جدوجہد اس کے خلاف جاری رہے گی. اور اس کے بعد جو اہم اس وقت میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں، JKLFN نے گلگت بلتستان اور پاکستانی کنٹرول کشمیر کو جوڑنے کے لیے چھوٹے سے انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے مظفر آباد سے گلگت کے لیے ایک ہم لانگ مارچ کرنے جائیں. اس میں ریاست کے لوگ ہمیں ہر قسم کی جو ہمارے ساتھ معاونت کریں تاکہ ہم یہ پیغام دیں کہ تم ہماری آواز کو کش کرنے کے لیے، ہمیں کچلنے کے لیے، ہمیں تقسیم کرنے کے لیے، ہمارے وطن کی شناخت مٹانے کے لیے جتنے بھی اب استعمال کرو گے، ریاست جموں کشمیر کے عوام اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ سربقف ہیں، میدان میں ہیں. تمہاری اس ریشہ کے خلاف، تمہارے ظالمانہ اقدام کے خلاف، تمہارے جھوٹے ہتھکنڈوں کے خلاف، تمہارے جھوٹے پروپیگنڈوں کے خلاف ہم انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنی وطن کی آزادی کے لیے، شناخت کے لیے، تحفظ کے لیے، ریاست کی عبادت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. آج جو پیغام دینے ریاست جموں فاروق حیدر جیسے جو ہے سہولت کاروں کو آج انہوں نے آگے کر دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اپنا پنمی ترمیم کے خلاف کیا کہتے ہیں اور G20 کے حوالے سے اگر فاروق حیدر یا یہ حکومت مخلص ہے، وہ اسمبلی کے باہر یا دیگر شہروں میں احتجاج کرنے کے بجائے مظفر آباد اسمبلی کے اندر ہندوستان کے اس اقدام کی، G20 ممالک کے اس اقدام کی مذمت میں قرارداد کیوں نہیں لاتے ہو؟ 2012 میں تم نے انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن قرار دینے کے لیے قرارداد تو تم لے آئے، تم ممبران اسمبلی. تمہیں اس وقت شرم نہیں آئی؟ تمہیں اس وقت شہیدوں کی کیا کہتے ہیں لہو کا احساس نہیں ہوا؟ تمہیں اس وقت وہاں پہ سفر ہونے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی قربانیوں کی کیا کہتے ہیں اپنا وہ جو ان کی مشکلات، وہ جو ان کی جدوجہد تھی وہ نظر نہیں آئی؟ آج G20 ممالک کے خلاف اگر جموں کشمیر کی ڈیمی مظفر آباد کی ڈیمی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اور گلگت بلتستان جو جموں کشمیر کیسا ہے وہاں پہ
اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ممبران اسمبلی میں اگر ذرا بھی غیرت ہے تو کم از کم وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، آپ کی آواز نہیں سنی جائے گی، آپ کی قرارداد کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنی قوم کے سامنے تو سرخو ہو سکتے ہو۔ اگر تم اس قوم کا نمائندے ہو، تم اپنی گلگت بلتستان اور مظفر آباد اسمبلی میں فی الفور G20 ممالک کے خلاف، ہندوستان کے خلاف قرارداد مذمت لائی جائے یہاں پہ، لیکن آپ نہیں لا سکتے ہو۔ آپ ڈمی ہو، آپ سہولت کار ہو، آپ اس قوم کے دشمن ہو، آپ پاکستان کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، جس طرح شیخ عبداللہ محبوبہ مفتی وغیرہ کیا کہتے ہیں اس طرف کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہیں جموں کشمیر کے لوگوں کا جو ہے وہاں پہ قتل عام کی اجازت دی اور آنکھیں بند کیے رکھی، آج وہ بھی چیختے چلاتے ہیں، کل تم بھی چیختے چلاتے ہو گے، آج پھر تم جوتے پالش کر کے خیرات لے لیتے ہو، کل اگر شناخت مٹا دی گئی تو تمہیں جوتے پالش کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں رکھے گا۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف پروپیگنڈے کی جاتے ہیں، ہم وطن کے اندر بیٹھ کے وطن کی شناخت کے لیے، وطن کے لوگوں کے لیے، شہداء کی قربانیوں کو کہ اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کریں گے اور زندگی کی آخری شام تک کریں گے۔ میں ایسے جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، G20 اس اجلاس کے خلاف پوری دنیا میں اٹھ کھڑے ہوں، اور یہ 15ویں ترمیم جو لائی جا رہی ہے ایکٹ کے اس ایکٹ 74 میں، جو کہ سراسر ایکٹ 74 ہی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، چونکہ ہم ایک متنازع ریاست ہے، ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے، تو اس طرح کے اقدام کے خلاف ہمیں باقی اٹھنا ہوگا۔ زور بازو آزما شکوہ نہ کر سیاد پہ، آج تک کوئی ظلم ٹوٹا نہیں فریاد سے۔